بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا MGT 211 کا لیکچر نمبر 34 کرتے ہیں. لیکچر نمبر 34 میں بھی سارے آپ لوگوں کو MCQs بتاؤں گی. ٹینشن نہیں لینی, آپ لوگوں نے سارے کنسیپٹس بتاؤں گی. اچھا بچے وہ پوچھ رہے تھے کہ سلیبس ریلیٹڈ, تو سلیبس میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. 19, 20, 25, 26 اور اس کے بعد 36 چیپٹر آپ لوگوں کے اس فائنل ٹائم میں انکلوڈ نہیں ہوتا, اور جو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں 41 سے لے کے 45 چیپٹرز ہیں وہ نہیں آتے, بلکہ اپ ڈیٹڈ کورس ہے, اپ ڈیٹڈ لیکچرز موجود ہوں گے آپ لوگوں نے اسی چینل کے ہی, وہ آپ لوگوں نے لے لینے ہیں. ٹھیک ہے, سارے وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا واٹس ایپ چینل آپ لوگ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کو جو اپ ڈیٹڈ نوٹس ہیں نا وہ بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دی جائیں گے اسی واٹس ایپ چینل کے اندر ہی. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں سیلز پروموشن. سیلز پروموشن کیا ہوتی ہے؟ یہ شارٹ ٹرم پروموشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یعنی کہ یہ وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کا اثر تھوڑے عرصے تک جو ہے نا وہ رہتا ہے. اس کو آپ لوگ کیوں ڈیزائن کرتے ہیں؟ سیلز پروموشن کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ آپ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کنزیومرز کو آپ لوگ اسٹیمولیٹ کر سکیں کہ وہ زیادہ آپ کے پروڈکٹ کو خریدیں اور زیادہ آپ کے ڈسٹریبیوٹرز اور سیل ایجنٹس کے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے سیلز پروموشن. اس میں آپ لوگ کیا کیا ٹیکنیکس لگاتے ہیں یہ ہم لوگ آگے ہم لوگ چلتے ہیں, ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. سیلز پریزنٹیشن آپ نے اسٹارٹ کیسے کرنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو پریزنٹیشن سٹیج ہوتی ہے, جب آپ نے کسی کے فار ایگزامپل آپ لوگ کسی کے گھر گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یا آپ لوگ کسی کے آفس فار ایگزامپل گئے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی جگہ آپ لوگ گئے اپنے کنزیومر کے پاس, اپنے بائر کے پاس, وہاں پہ جائیں, آپ پہلے ساری سچویشن کو ریویو کریں. آپ لوگ دیکھیں کہ وہاں پہ فرنیچر کس قسم کا پڑا ہوا ہے, وال پہ دیوار پہ جو ہینگنگز ہیں, جو پینٹنگز ہیں وہ کس قسم کی لگی ہوئی ہیں, کرٹنز کس طرح کے ہیں, اور انسان کا جو پرسنل ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کو کس طرح کا فیل ہو رہا ہے ساری انوائرمنٹ سے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس سے سیلز پرسن کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس قسم کی ٹیسٹ اور کس قسم کی لائکنگز اور کس قسم کے پریفرنسز کا مالک ہے. جو ہوتے ہیں نا, جو سیلز پرسن ہوتے ہیں وہ اپنے مائنڈ میں ایک امیج بنا لیتے ہیں اپنے بائر کا انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگز کی مدد سے, اور اس کے مطابق ہی وہ پھر کنورسیشن اور اپنی گفتگو کا کو جو ہے نا وہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ تو دیکھ لی کہ جب لوگوں نے پریزنٹیشن کے لیے جانا ہے تو آپ لوگوں نے پہلے خود کو پریپیئر کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جب آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگ پریپیئر کرتے ہیں. آپ لوگوں کا MCQs بھی آتا ہے کہ کون کون سی چیزوں کو دیکھنا چاہیے, کون کون سی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, تو یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اب آگے آپ لوگ کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں. کنورسیشن آپ نے سٹارٹ کیسے کرنی ہے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگ بائر سے کوئی کوسچن پوچھ لیں تاکہ وہ آپ کی طرف اٹینٹیو ہو جائے. ٹھیک ہے, یا تو اگر آپ لوگوں نے ڈائریکٹ آپ لوگ اسے اپوائنٹمنٹ لے کے گئے ہیں تو پھر تو آپ لوگ ڈائریکٹ گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی ڈسکشن کے شروع میں آپ نے کوئی ان پلیزنٹ یا کوئی ناگوار بات نہیں کرنی, یا کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا جو کہ اگلے بندے کو ناگوار گزرے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کچھ سٹیجز کا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آپ کو کنورسیشن کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے انٹرسٹ سٹیج, یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے بائر میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. یہاں پہ اس سٹیج پہ جو سیلز پرسن ہوتے ہیں یہ کسٹمر میں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں انٹرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کسٹمر کا انٹرسٹ کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ ایک تو کسٹمرز کو پرائس ریلیٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, اور جب وہ آپ کی سروسز لے گا تو اس کے بعد اس کو کیا فائدہ ہوگا, ایک تو اس چیز میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے, اور گارنٹی اور وارنٹی اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھتے ہیں. تو انٹرسٹ سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 3 چیزیں بتانی ہے, پرائس بتانی ہے, ان کو بینیفٹس بتانے ہیں, اور گارنٹی اگر کوئی آپ کے پروڈکٹ کی تو وہ آپ نے بتانی ہے. یہ انٹرسٹ سٹیج ہو گئی. اگلی آ جاتی ہے آپ کی آبجیکشن سٹیج. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں سیلز پرسن کسٹمر میں ایک خواہش کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کا پروڈکٹ خریدے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک کسٹمر کوسچنس کرنا سٹارٹ کر دے گا, ہو سکتا ہے کہ اعتراضات بھی کرے کچھ, خیر جو بھی آپ لوگوں کے پروڈکٹ کے بارے میں انویسٹیگیشن ایک طرح سے سٹارٹ کر دے گا. اگر تو آپ کا بائر جو ہے نا آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں کوئی کوسچنس وغیرہ اس نے پوچھنے شروع کر دی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ سیلز پرسن نے اپنے بائر کو کنونس کر لیا ہے بائنگ کے لیے. یہاں پہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ یہاں پہ سیلز پرسن کو چاہیے کہ وہ کوسچنس کو ہینڈل کرے. ٹھیک ہے, جو بھی بائر اس سے پوچھتا ہے,
تیسری جو اسٹیج آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے کلوزنگ اسٹیج. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس پہ آرڈر بک ہو جانا ہوتا ہے اور ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے سیلر اور بائر کے درمیان. یہ ساری اسٹیجز آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ بتائیں یہ کس اسٹیج میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, کنسیپٹ ہوگا, تو تبھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. آخری آ جاتی ہے آپ کے فالو اپ اسٹیج. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جب پہلے آرڈر بک ہو چکا ہے, تو یہ وہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں نے آرڈر کو فلفل کروانا ہوتا ہے. آپ نے چیزیں اور سروسز اپنے ایگریمنٹ کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہیں, تو یہ ہوتی ہے فالو اپ اسٹیج. اس طرح سے اٹینشن, انٹرسٹ, ڈیزائر اور ایکٹ, یہ تینوں چیزیں یہاں پہ پوری ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک اور یہاں پہ ٹرم یوز کی انہوں نے, اسکیپٹک کسٹمرز. اسکیپٹک کسٹمرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹمرز جن کا ڈاؤٹ فل بیہیویئر ہو, جو کہ آپ ڈاؤٹ کرتے ہو کہ کہیں یہ کوئی فراڈیا تو نہیں ہے, یعنی کہ کوئی فراڈ تو نہیں لگانا ہمیں اپنا پروڈکٹ دکھا کے یا اپنا پروڈکٹ ہمیں جو ہے نا وہ بیچ کے. ٹھیک ہے, یہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی بندے کو نا اپنے ماضی میں کسی سیلر نے اس کو دھوکہ دیا ہو. تو سیلس پرسن کو چاہیے کہ وہ اس سچویشن میں کسٹمرز کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرے اور ہمدردی سے ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اچھا, اب سیلس میں کچھ انوویشنز یعنی کہ نئے طریقے بھی ایجاد ہوں گے. ایک ہوتی ہے ٹیلی مارکیٹنگ, یعنی کہ ٹیلی فون کے تھرو مارکیٹنگ کی جاتی ہے. اس میں آپ لوگوں کو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی سے رسپانس مل جاتا ہے اگلے بندے کا, اور آپ لوگوں کو لمبے ڈسٹینسز فاصلہ بھی نہیں طے کرنا پڑتا. پوری دنیا میں پاکستان میں بھی جو ہے نا یہ والی مارکیٹنگ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اب سیلس پروموشن میں جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اپنی سیلس کو آپ لوگ پروموٹ کیسے کروا سکتے ہیں, اس میں کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ کنٹیسٹ کروائیں, یعنی کہ مقابلے کروائیں. مختلف آپ کے کسٹمرز, ڈسٹریبیوٹرز, سیلز ریپرزینٹیٹیوز, ان کو انوائٹ کریں, مختلف قسم کے فنکشنز رکھیں, کانٹیسٹ کروائیں. اس سے بھی آپ لوگوں کی سیلز پروموشن بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد ٹریڈ شوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے فری سیمپلز لوگوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کریں, یا چھوٹی چھوٹی بکس کی فارم میں پبلش کروا دیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں ساری چیزیں. تو یہ ہوتا ہے ٹریڈ شوز, اس سے بھی آپ لوگوں کی سیلز پروموٹ ہوتی ہیں. تیسرا جو ٹیکنیک زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے پوائنٹ آف پرچیز, جس کو ہم لوگ پوائنٹ آف سیلز بھی کہتے ہیں. یعنی کہ جس جگہ پہ سیلز یا پرچیز والا عمل ہونا ہوتا ہے, جیسے دکانیں اور یہ جو شاپنگ مالز وغیرہ, وہاں پہ آپ لوگ اس طرح سے اپنے پروڈکٹ کو دکھائیں کہ اگلا بندہ فوراً سے آپ کے پروڈکٹ کو لے لے. یہ جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ اسٹیچوز کے اوپر مختلف وہ کلاتھس اور وہ ساڑیاں وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے سپر مارکیٹس کے اندر, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بہت زیادہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں. وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا, آپ لوگ ایک خوبصورت انداز میں وہاں پہ چیز کو دکھاتے ہیں, تو وہ فوراً سے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی زیادہ آپ لوگوں کی سیلز بڑھ جاتی ہیں. یا کچھ ایسی بھی بڑے بڑے جو سٹورز ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹرائز انہوں نے اپنی اسکرینز لگائی ہوتی ہیں, جہاں پہ وہ مختلف طریقے سے ڈسپلے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے پروڈکٹس کو. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پبلسٹی کیا ہوتا ہے. پبلسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹی وی یا نیوز پیپر کے تھرو آپ کا جو پروڈکٹ خود ہی پروموٹ آ رہا ہے, آپ نے اس کے لیے جو ہے نا وہ پے نہیں کیا. ٹھیک ہے, ٹی وی یا نیوز پیپر خود آپ کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہا ہے, یا جو ہے نا وہ اشتہار آپ کے لگا رہا ہے, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پبلسٹی. پبلسٹی بالکل فری ہوتی ہے, آپ کا اس میں خرچہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہے کہ وہ ٹی وی اور نیوز پیپر آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کیا چیز ڈیلیور کریں گے, کیا بتائیں گے, کیا کنٹینٹ بتائیں گے, اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ان کی مرضی ہے, چاہے وہ جو کچھ مرضی آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں بول دیں. اسی لیے گڈ پبلسٹی بھی ہو سکتی ہے اور بیڈ پبلسٹی بھی ہو سکتی ہے. واضح ایسے ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ لوگوں کی کسی نیوز پیپر سے ریلیٹڈ کوئی ایسا کوئی ادارہ تھا جس کے ساتھ آپ لوگوں کی تو میں ہو گئی ہے, وہ پھر کیا کریں گے, وہ ایک جیلسی فیکٹر نکالنے کے لیے آپ لوگوں کے پروڈکٹ کا بیڈ امیج بنانے کی کوشش کریں گے اپنے نیوز پیپر میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کی پبلسٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پروڈکٹ کے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں, چاہے برے طریقے سے چاہے اچھے طریقے سے. اب بری پبلسٹی سے بچنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پبلک ریلیشنز آپ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں, وہ ادارہ یا جو پوٹینشیل کسٹمرز ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ اور اپنی آرگنائزیشنز کے درمیان ایک اچھی گڈ ول یا اچھے ریلیشنز بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اسمارٹ کمپنیز ہوتی ہیں نا, وہ بڑے اچھے تعلقات رکھتی ہیں نیوز میڈیا کے ساتھ, گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, انڈسٹری انالسٹ کے ساتھ, انویسٹرز کے ساتھ, کمیونٹیز کے ساتھ, آڈیٹرز کے ساتھ. ان سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے ریلیشن شپس مینٹین رکھے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپس اچھے نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ بدنام بھی کر سکتے ہیں. تو کمپنیز ہمیشہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹ کی اچھے طریقے سے پبلسٹی ہو. تو اور کمپنیز یہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمیشہ وہ والی کمپنیز
جن کا پبلک امیج اچھا ہوتا ہے نا، جن کا لوگوں کی نظر میں ان کا امیج اچھا ہوتا ہے، تو انویسٹرز زیادہ وہیں پہ جو ہے نا وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو انویسٹرز زیادہ اٹریکٹ انہی کمپنیز کی طرف ہوتے ہیں جن کا پبلک امیج اچھا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے 4 ٹرمز یہاں پہ یاد رکھنے جو آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آتی ہیں. ایک ٹرم ہوتی ہے پریس ریلیشنز. پریس ریلیشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ پریس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ نیوز پیپرز ایڈیٹر، ٹھیک ہے، میگزینز کے جو ایڈیٹر، رپورٹرز، ریڈیو ٹیلی ویژن کے جتنے بھی ایڈیٹرز اور رپورٹرز وغیرہ، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پریس ریلیشنز. ٹھیک ہے. ایک اور جو چیز ہوتی ہے دیٹ از اے پریس ریلیز. پریس ریلیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ہم لوگ نیوز ریلیز بھی بولتے ہیں. یعنی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں یا چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ میں پریس کے تھرو آپ لوگ اپنا کوئی نیا پروڈکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں، آپ اپنی مینجمنٹ کی چینجز کے بارے میں بتاتے ہیں، سیلز کی پرفارمنس کے بارے میں بتاتے ہیں، یا کوئی نیوز آئٹمس وغیرہ جو ہوتی ہے نا اس کے تھرو، مطلب چھوٹی سی ویڈیو پروگرام یا چھوٹی سی نیوز جیسی اسٹیٹمنٹ میں آپ لوگ کو جو چیز بتاتے ہیں نا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پریس ریلیز یا نیوز ریلیز. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں نیوز کانفرنس. نیوز کانفرنس کا مطلب ہوتا ہے پریس بریفنگ بھی اسی کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پریس بریفنگ یا نیوز کانفرنس یہ ایک ہی چیز ہے. یہ وہ ہوتی ہے کہ نئی انفارمیشن کو اناؤنس کرنے کے لیے مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں نا وہ میڈیا کے نمائندوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں. تو سارے میڈیا کے نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ان کے سامنے وہ اپنی جو ہے نا وہ نیو انفارمیشن کو اناؤنس کرتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیوز کانفرنس یا پریس بریفنگ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان 3-4 چیزوں کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھ لینا ہے. اور باقی پبلسٹی کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آتا ہے. دا ان پیڈ فارم آف پروموشن از کالڈ پبلسٹی. یہ لائن آپ لوگوں کو یاد ہو، آپ لوگ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹیکنیکس یہ تینوں، اس کی ہیڈنگز ایک تو آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، اور کون سی ہیڈنگ میں کون سی چیز ہے یہ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. ٹیلی مارکیٹنگ، آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کون سی مارکیٹنگ ہے جس میں کوئکر رسپانس مل جاتا ہے اور آپ لوگ لانگ ڈسٹینسز کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ٹیلی مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. اور باقی یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں نا، ہر سٹیج کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. پہلے تو یہ کہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہو کون کون سی ہوتی ہیں، نیمز آپ لوگوں کو پتہ ہو، اور کون سی سٹیج میں کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہو. باقی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. 1-2 دفعہ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب